بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے والدہ کی نافرمانی کرنے والے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ لگائے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی۔ کیا تم میں سے کوئی مرد میدان میں ہے جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابلیس تھا، اس نے کہا اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمے لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 40 دن کے بعد نماز اور روزے سے فارغ ہوا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس ابلیس شیطان نے بڑی محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن بعد نماز روزے سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان ہمتاً عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف کرنا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ آپ فرمائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر برسیسا اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کو اندر آنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کے بعد ابلیس شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز اور روزے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا وہ شیطان ابلیس ہمتاً عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب نہیں دیا۔ آخر کار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں۔ آخر کار ابلیس شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست کے پاس جا رہا ہوں، یہ میرے پیر و مرشد کا امر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رکا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اکٹھا رہنے کے لیے اسے روکنا چاہا، کہا کہ ہم مل کر عبادت کریں گے اور بہتر یہ ہے آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا کہ اب میں نہیں رک سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ اب میں جاتے وقت آپ کو تاکید عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفے کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اس بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام آ جاتا۔ ایک دن اس نے ایک شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔ اب حکومت کی بھاگ دوڑ اس کے چچا کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کروائے، بڑی دوائیاں لی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ روز بروز مرض بڑھتا گیا، دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ ابلیس شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کرواؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور ابلیس شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر ایک دن وہ بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کرایا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے پھر اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا اور انسانی شکل میں آ کر اس سے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کرواؤ تو صحت یاب ہوگی، ورنہ نہیں۔ بہتر یہ کہ ولی کے حجرے
ذخیرے کے ساتھ ایک عمدہ کمرہ بناؤ ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنایا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر آ جاتا اور دم کرتا۔ 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت شروع ہو جاتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس سے بدفعلی کرو۔ آخر ولی کے دل میں شیطان کا وسوسہ تھا تو اس نے قبول کر لیا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس کو قتل کر کے جنگل میں دفن کر دو ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑی کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ ابھی شیطان اس شہزادی کے تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ عابد نے کہا کہ اس کو جن اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں آیا اور کہنے لگا فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ مدفن ہے۔ پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آن کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن شیطان نے دفن کرتے ہوئے باہر رکھا تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ قبر کی پوری تفتیش کی تو میت شہزادی کی تھی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے راہب برسیسا کو گرفتار کر لیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت عالیہ میں برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو ابھی شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تو نے تو تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا، ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا کہنے لگا اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کر تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں ہوں، میں شیطان ہوں، میرا مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور اسے جہنم رسید ہوئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔